BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ عراقی وزارت دفاع کہتی ہے کہ فلوجہ میں دولت اسلامیہ کے قافلے پر بمباری کر کے بڑی تعداد میں شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مضافات میں طالبان نے پولیس اہلکاروں کے قافلے پر حملہ کر کے کم از کم 40 افراد کو ہلاک کیا ہے۔ اور رمضان میں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلوں پر چلنے والے شوز کس طرح چھوٹی کمپنیوں کے لیے بڑی تشہیر کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ عراقی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے وسطی عراق کے شہر فلوجہ سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے نام نہاد دولت اسلامیہ تنظیم کے سینکڑوں جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ عراقی فوج اور اس کے ساتھ لڑنے والی ملیشیاؤں نے کئی ہفتوں کی شدید لڑائی کے بعد چند دن پہلے ہی فلوجہ پر دوبارہ حکومتی عملداری بحال کی تھی۔ فلوجہ کے شہریوں کی ایک بڑی تعداد جان بچا کر صحرا میں قائم پناہ گزین کیمپوں میں مقیم ہے۔ تفصیل کے ساتھ کاشف قمر۔ کسی ویڈیو گیم جیسی یہ تصاویر عراقی وزارت دفاع کے بقول اس فضائی حملے کی ہیں جو فلوجہ شہر سے بھاگنے والے نام نہاد دولت اسلامیہ تنظیم کے جنگجوؤں کے ایک بڑے قافلے پر کیا گیا تھا۔ سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل اس قافلے میں خیال ہے کہ وہ شدت پسند تھے جو فلوجہ سے شام دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقوں کی جانب فرار ہو رہے تھے۔ لیلت امس وبالتحديد بالساعة 1:20 گزشتہ رات ہمیں داعش کے ایک 11 کلومیٹر لمبے قافلے کا پتہ چلا جس میں 700 گاڑیاں تھیں۔ ان میں زیادہ تر غیر ملکی جنگجو تھے جنہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی تک اس حملے میں ہونے والی ہلاکتوں کا تو اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن بعد میں لی گئی تصاویر میں بہت سی جلی ہوئی گاڑیوں کو دیکھا جا سکتا ہے جن پر بھاری ہتھیار لدے ہوئے تھے۔ اندازہ ہے کہ حملے میں بڑی تعداد میں شدت پسند جنگجو مارے گئے ہیں۔ عراقی حکومت نے اتوار کو اعلان کیا تھا کہ نام نہاد دولت اسلامیہ تنظیم کے زیر قبضہ شہر فلوجہ کو 5 ہفتوں کی شدید لڑائی کے بعد بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ فوج کے ساتھ اس جنگ میں مقامی ملیشیا بھی شریک تھیں۔ ایک سیکیورٹی ذریعے نے BBC کو بتایا کہ حکام کو اطلاع ملی تھی کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کی ایک بڑی تعداد فلوجہ کے مغرب میں واقع صحرائی راستے سے فرار ہونے کی تیاری کر رہی ہے، جس کے بعد اس قافلے کا پتہ چلا کر اس کو نشانہ بنایا گیا۔ فلوجہ پر دولت اسلامیہ نے سن 2014 کے آغاز میں قبضہ کیا تھا، جس کے بعد ہی اس شدت پسند تنظیم کا بہت تیز عروج شروع ہوا تھا۔ دارالحکومت بغداد کے نزدیک ہی واقع شہر فلوجہ کو شدت پسندوں سے بازیاب کرانے کو عراقی حکومت اپنی ایک بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے۔ 2.25 سال پہلے اسی شہر میں دولت اسلامیہ نے قبضے کے فوری بعد پکڑے گئے عراقی فوجیوں کو سرعام پھانسیاں دے کر خوف و ہراس کا جو ماحول بنایا تھا وہ شہر پر شدت پسندوں کے قبضے کے پورے دور میں قائم رہا۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شہر سے شدت پسندوں کی پسپائی کی سب سے زیادہ قیمت فلوجہ اور اس کے باسیوں نے ہی ادا کی ہے، اور اب شہر تباہی اور بربادی کی تصویر بن کر رہ گیا ہے جس کی تعمیر نو اور بحالی میں شاید کئی برس لگ جائیں۔ کاشف قمر، BBC نیوز۔ کابل میں حکام کے بقول سیکیورٹی دستوں کے قافلے پر طالبان کے حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور 50 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ نشانہ بنائی گئی بسوں میں وہ کیڈٹ سوار تھے جنہوں نے حال ہی میں گریجویشن کی ہے۔ حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے۔ کابل پولیس کے سربراہ جنرل عبدالرحمان رحیمی نے بتایا، واسطے انٹرنیشنل پولیس ہستا حملے انتحاری یہ پولیس کی بسیں تھیں جن پر کار بم سے حملہ کیا گیا۔ بہت سے لوگ ہلاک و زخمی ہوئے ہیں، لیکن درست تعداد ہم بعد میں ہی بتا سکیں گے۔ ترکی میں سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق 2 روز پہلے استنبول کے اتاتürk انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ہدف بنانے والے تینوں خودکش حملہ آور غیر ملکی تھے۔ ذرائع کے مطابق کلوز سرکٹ TV کیمروں کی فوٹیج دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ مبینہ حملہ آور روس، ازبکستان اور کرغزستان سے آنے والے افراد تھے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے غرب اردن کی ایک یہودی بستی میں 13 سال کی ایک لڑکی کو ایک فلسطینی نوجوان نے چاقو کے وار کر کے ہلاک کیا۔ کریت ربا نامی یہودی بستی میں ہونے والے اس واقعے میں حملہ آور کو بھی بعد میں ایک سیکیورٹی گارڈ نے ہلاک کر دیا۔ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کی مہم کے ایک اہم رہنما کنزرویٹو پارٹی کے رکن پارلیمان بورس جانسن نے پارٹی کے رہنما اور اگلے وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں شامل
نہ ہونے کا اعلان کیا ہے. ان کے بارے میں خیال تھا کہ نئے وزیر اعظم بننے کے مقابلے میں وہی پیش ہوں گے. دوستوں سے مشاورت اور پارلیمان میں صورتحال کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ شخص میں نہیں ہوں. بورس جانسن. اور اسی اعلان پر مزید بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں BBC اردو سروس کے ہمارے ساتھی ثقلین امام. ثقلین امام، بورس جانسن یورپی یونین سے علیحدگی کی مہم کے کلیدی کردار تھے. علیحدگی کی فتح ہونے کے بعد جب ڈیوڈ کیمرون نے استعفیٰ دے دیا تو سمجھا جا رہا تھا کہ بورس جانسن کو اب کوئی نہیں روک سکتا، کنزرویٹو پارٹی کے لیڈر وہی ہوں گے. لیکن یہ کیسا اپسیٹ ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ شفیع، اس میں جو بریکزٹ یعنی لیف کے جیتنے کے بعد جو ایک رد عمل آیا ہے مارکیٹ میں، اس کے بعد سے کافی ساری چیزیں ہل گئی. توقع جو کی جا رہی تھی اس کے برعکس بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں لیبر پارٹی میں بھی، اسی طرح ٹوری پارٹی میں بھی. تو بورس جانسن بڑے پاپولر اور لوگوں میں اپنے یونیک سٹائل کی وجہ سے، اپنے ہیئر سٹائل کی وجہ سے بڑے مقبول بھی رہے ہیں، اور 2 مرتبہ میئر رہے ہیں، اور کہتے تھے پارٹی سے زیادہ مقبول تھے لندن میں. تو انہوں نے یہ محسوس غالباً یہ کیا ہے کہ ان کی وجہ سے پارٹی تقسیم ہوگی، کیونکہ ڈیوڈ کیمرون نے استعفیٰ تو دیا ہے لیکن ڈیوڈ کیمرون کا جو گروپ ہے وہ ابھی بھی مضبوط ہے وہاں. نہیں، یہ تو ساری بساط لگ رہا تھا ان کے لیے بچھی ہے، تو انہوں نے کیوں اس دوڑ میں شامل نہ رہنے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیے، انہوں نے خود کہا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو پارٹی کو منقسم ہونے یعنی تقسیم ہونے سے روک سکے. تو غالباً انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ جو پورا کا پورا ڈیوڈ کیمرون کا جو دھڑا ہے وہ ان کو قبول نہیں کرے گا، اور اب اگر وہ اس حالت میں اپنی مقبولیت کی وجہ سے آتے ہیں تو پارٹی تقسیم ہو سکتی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ مقابلہ کن کے درمیان رہے گا؟ دیکھیے، مقابلہ بھی یہ ہے کہ جو ڈیوڈ کیمرون کی کیبنٹ میں جو ہوم منسٹر ہیں، وزیر داخلہ ٹیریسا مے ہیں، اور اس کے بعد مائیکل گوو ہے جو ان کے جسٹس سیکریٹری ہیں، لیام فاکس ہیں جو کبھی وزیر دفاع تھے، اور اگر آپ کو یاد ہو ایک قطر میں کسی ایک آدمی کی ٹیپس اور سیکرٹس باہر آئی تھی کہ وہ پیسے پکڑ رہا تھا برطانیہ کا اسلحہ بیچنے کے لیے، آڈم ویرنٹی، تو وہ اس کی وجہ سے ان کو استعفیٰ دینا پڑا تھا. تو وہ اس لحاظ سے تھوڑا سا دھبے دار کینڈیڈیٹ ضرور ہے، لیکن وہ بھی ریس میں شامل ہو گئے. اسٹیون کریپ بھی ہیں جو اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے ویلش کے ایک لیڈر ہیں. تو اب یہ سب کوشش کر رہے ہیں، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ ٹیریسا مے اور مائیکل گوو کے درمیان مقابلہ ہو. ثقلین امام، بہت بہت شکریہ. امریکی صدر باراک اوباما نے خبردار کیا ہے کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے سے عالمی معیشت بھی متاثر ہو سکتی ہے. کینیڈا کے دورے پر تجارتی مذاکرات کے دوران یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانیہ اور بقیہ یورپ میں پیداوار میں کمی اور سرمایہ کاری کے مواقع میں بھی کمی ہو سکتی ہے. اوٹاوا سے رجنی ودیا ناتھن کی رپورٹ ایمن خواجہ کی زبانی. The world needs more Canada. NATO needs more Canada. We need you. کہتے ہیں کہ بہتر تعلقات کے لیے لالچ کا مظاہرہ کرنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن صدر اوباما بالکل نہیں کترائے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور کینیڈا کی پارٹنرشپ ہمیشہ کی طرح مضبوط اور وہ پہلے سے زیادہ ہم آہنگ ہیں. یہ ممکنہ طور پر ان کا کینیڈا کا آخری سرکاری دورہ ہوگا، اور انہوں نے کینیڈین پارلیمنٹ سے خطاب میں اپنے وسیع گلوبل ویژن کا ذکر کیا جس میں دہشت گردی، دفاع اور معیشت شامل تھے. ان کا کہنا تھا کہ وہ پورے اعتماد ہیں کہ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی سے صحیح طریقے سے نمٹا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ بریگزٹ جن حالات میں ہوا وہ برطانیہ کے لیے مخصوص ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو جو مایوسی ہوئی وہ برطانیہ تک محدود نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ آنے والی نسلوں کے تحفظ اور ترقی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ ہم عالمگیریت اور ٹیکنالوجی میں تبدیلی سے کس طرح نمٹتے ہیں. صدر اوباما کا پارلیمنٹ سے خطاب ان کے دورے کا نقطہ عروج تھا، جس میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور میکسیکو کے صدر انریکے پینیا نیاتو سے ملاقاتیں بھی شامل تھیں. اس ملاقات کا ایک مقصد یہ دکھانا بھی تھا کہ شمالی امریکی اتحاد کتنا مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 is a crowd، لیکن یہاں امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کا کہنا تھا کہ بے شک ماضی میں ان کے تعلقات اتنے سازگار نہ رہے ہوں، لیکن وہ تجارت، ماحولیاتی تبدیلی اور LGBT افراد کے حقوق جیسے مسائل پر یکجا ہیں. یہ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے لیے یہ آخری موقع ہے کہ ہم اس طرح مل رہے ہیں، کیونکہ صدر اوباما ریٹائر ہو رہے ہیں. اگلے 1 سال میں ان میں سے ایک شخص اپنے عہدے پر نہیں ہوگا. ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو کے ساتھ دیوار تعمیر کرنے کی بات کی ہے، لیکن ان تینوں نے دکھایا کہ وہ متحد ہیں.
صدر اوباما کا الوداعی دورہ جاری ہے۔ جاتے جاتے انہیں امید ہوگی کہ کینیڈا کے ساتھ پہلے سے زیادہ مضبوط رشتہ ان کی لیگسی میں شامل ہو۔ رجنی ودیا ناتھن کی رپورٹ۔ آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا رمضان کے مہینے میں پاکستانی ٹی وی شوز کمپنیوں کے لیے تجارت کا ذریعہ کیسے بن رہے ہیں، اور بھارت کی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں قرآن مجید کے نادر نسخوں کی ایک نمائش ہو رہی ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں سے رمضان میں ٹی وی چینلز پہ لائیو گیم شوز پیش کیے جاتے ہیں جو عوام میں خاصے مقبول بھی ہیں۔ اب اسپانسرز کمپنیاں اشتہارات کے ساتھ ساتھ ان شوز میں اپنی مصنوعات کی پروموشن کو بھی ترجیح دیتی ہیں۔ تو کیا کہیں گے، کیا ان گیم شوز کی وجہ سے پاکستان میں مصنوعات کی تشہیر کے طریقوں میں فرق آ رہا ہے؟ کراچی سے شمائلہ خان کی رپورٹ۔ پاکستان میں ماہ رمضان کے دوران ٹی وی پہ نشر کیے جانے والے لائیو گیم شوز نہ صرف اس میں حصہ لینے والے افراد بلکہ ناظرین میں بھی کافی مقبول ہیں، جن میں گیمز میں جیتنے والوں یا آسان سوالوں کا جواب دینے والوں کو مہنگے تحائف سے نوازا جاتا ہے۔ سوال بہت آسان تھا کہ جواب تو ہمیں آتا تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ ہم گاڑی جیت جائیں گے۔ اب اچھا لگ رہا ہے کہ گاڑی جیت گئے۔ پروگرام کے اندر ہی مصنوعات کی تشہیر کو مارکیٹنگ کی دنیا میں کانٹینٹ انٹیگریشن کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کاریں موٹر بائک، سونے کی جویلری اور ہوم اپلائنسز جیسے مہنگے تحائف مختلف کمپنیوں کی جانب سے اسپانسر کیے جاتے ہیں۔ ان اسپانسر کمپنیوں کا نام پروگرام کے دوران بار بار دہرایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں پرائم ٹائم سلاٹ میں کافی شہرت مل جاتی ہے۔ گیم شوز میں مصنوعات کی تشہیر کے اس نئے طریقہ کار سے کمپنیوں کو کیا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ گزشتہ برس ہی لانچ کی جانے والی ایک بائک کمپنی کے ڈسٹریبیوٹرز بتاتے ہیں کہ گیم شوز میں تشہیر کی وجہ سے ایک سال کے اندر ان کی سیل میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ رمضان میں یہ چینلز گیم شو زیادہ دیکھے جاتے ہیں عام دنوں کے نسبت۔ گیم شو تقریباً یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے شو کنٹینیو چلتا ہوتا ہے، اور ایڈ چلتی ہے 1 منٹ 2 منٹ۔ ٹی وی میں اشتہار چلانے سے بہتر ہمارے جو سستا بھی گیم شو ہمارے کو سستا پڑتا ہے اور مقبولیت بھی زیادہ ملتی ہے۔ ان گیم شوز کی مقبولیت کی وجہ سے بڑے اسپانسرز نے بھی کمرشل ایئر ٹائم سے پیسہ نکال کے ان شوز کو دینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے چینلز مالکان مشکل میں پڑ گئے۔ نجی ٹی وی چینل جیو پر ایسے ہی ایک گیم شو کی مارکیٹنگ سے منسلک افراد نے بتایا کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے میزبان کی برانڈ ایمبیسڈر فی ختم کر دی گئی ہے۔ فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس پروڈکٹ کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں، تو برانڈ انڈورسمنٹ اس کو وہاں مل جاتی ہے، انٹیگریشن اس کو مل جاتی ہے سیٹ پہ۔ آن دا ادر ہینڈ جو ٹی وی کمرشل ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، اس پہ اسپینڈنگ زیادہ ہے اس کی میکنگ پر۔ اسی طرح اس کو چلانے کے لیے اس کو ٹی وی چینلز کو دینے کے لیے ایک کاسٹ اس پہ الگ آتی ہے۔ تو ہم دیکھا جائے تو دونوں طرف ون ون سچویشن ہے کلائنٹ کے لیے۔ ماہرین کے مطابق ان گیم شوز سے ملنے والی سستی تشہیر کی وجہ سے روایتی طریقوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سال رمضان میں جہاں مختلف بڑی کمپنیوں نے ٹی وی اشتہارات کی مد میں 2 سے 2.5 ارب روپے لگائے ہیں، وہیں چھوٹی بڑی اور درمیانے درجے کی تقریباً ہر کمپنی نے ٹی وی گیم شوز میں تشہیر کے لیے کم سے کم 9 اور زیادہ سے زیادہ 18 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ شمائلہ خان، بی بی سی نیوز، کراچی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ bbcurdu.com پر کون سی خبریں اور آرٹیکل زیادہ پڑھے جا رہے ہیں۔ بالی ووڈ کے اداکار نواز الدین صدیقی کا کہنا ہے کہ ہالی ووڈ میں چھوٹے موٹے رول نہیں کریں گے۔ فراناز اصفہانی کی نئی کتاب پیوریفائنگ دا لینڈ آف دا پیور پر ہماری ساتھی امبر خیری کا آرٹیکل بھی دلچسپی سے پڑھا جا رہا ہے۔ بھارت کی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ان دنوں قرآن مجید کی ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس نمائش میں قرآن کے درجنوں نادر و نایاب مخطوطات رکھے گئے ہیں، جن میں سے کئی صدیوں پرانے قلمی نسخے ہیں۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔ قرآن کے نادر و نایاب مخطوطات اور نسخے انہیں پہلی بار دلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لائبریری میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ لگ بھگ 100 مینuscripts ہیں ہمارے قرآن شریف کے،
اور یہ وقتاً فوقتاً لوگوں نے جامعہ کو ڈونیٹ کیا، جو ہمدردان جامعہ تھے. یہ 15th سینچری سے لے کے اور اب تک کے ہیں 20th سینچری تک کے. ان میں سے کئی مخطوطات 500 برس پرانے ہیں اور وہ تاریخی اہمیت کے حامل ہیں. دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ نسخے قدیم ہوتے ہوئے بھی بہت اچھی حالت میں ہیں. جس پیپر کا استعمال ہوا ہوگا اس زمانے میں، اس کی کوالٹی آج کے پیپر کی طرح تو نہیں ہوگی. پیپر کی کوالٹی ظاہر ہے وہ بہت اچھی رہی ہوگی، جو اتنا ٹائم ہی انہوں نے سروائیو کر لیا. باقی مینٹیننس جو ہے اس کی داد دینی پڑے گی کہ لائبریری نے اتنے سالوں تک اسے سنبھال لیا. نمائش میں تمل، تیلگو، ملیالی اور دوسری بھارتی زبانوں کے ساتھ ساتھ چینی اور جاپانی زبان کے بھی کچھ نایاب قرآن یہاں رکھے گئے ہیں. بہت ساری لینگویجز میں یہاں پہ کلیکشن دیا ہوا ہے، فورن لینگویجز میں بھی، اور تفسیرات بھی بہت ساری ہیں ماشاءاللہ، اور الگ الگ جو نسخ ہے، شکستہ ہے، ساری یہاں پہ موجود ہیں، جس سے علم کا کافی اضافہ ہوتا ہے. قرآن کے ان قلمی اور اصل نسخوں میں اکثر عربی، فارسی اور اردو زبان میں تفسیرات بھی پیش کی گئی ہیں. بہت سے نایاب نسخے یہاں پر موجود ہیں، اور چونکہ میں عربی سے میرا تعلق ہے تو اس وجہ سے مجھے کچھ ایسی تفسیریں ملی، کمنٹریز آف قرآن ملی، کہ جس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور کچھ ایسی تفاسیر ہیں عربک کی جو کہ عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں. جامعہ ملیہ قرآن کے نایاب مخطوطات کو ڈیجیٹلائز کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے تاکہ دوسرے مقامات کے لوگ بھی کمپیوٹر کے ذریعے ان نایاب نسخوں کو دیکھ اور پڑھ سکیں. جامعہ لائبریری کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں نمائش کے ساتھ ساتھ قرآن اور اس کے مختلف پہلوؤں پر سیمینار اور بحث و مباحثے کا بھی اہتمام کریں گے. شکیل اختر، BBC نیوز، دلی. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_جامعی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے. مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.